بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ کیا برے کام کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے، اور وہی خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔ اور جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور نے لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو خوب نہیں جانتا؟ اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ البتہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھے کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے ان جھوٹی باتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان میں 950 سال رہے، پھر انہیں طوفان نے آ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور اسے تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو بھی یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم اللہ کے سوا صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ کھڑتے ہو۔ یقیناً جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں، پس اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اس نے پہلی بار کس طرح پیدا کیا، پھر اللہ دوسری پیدائش بھی پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ اسے قتل کر دو، جلا دو، مگر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو صرف دنیا کی زندگی کی محبت کی وجہ سے اپنا لیا ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط ان پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر دیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور لوط کو بھی یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا اے میرے رب، فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے لوگ ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔
اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوئے اور ان کے بارے میں دل تنگ ہوا۔ فرشتوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر انہوں نے انہیں جھٹلایا تو انہیں سخت زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سموت کو بھی ہلاک کیا، اور ان کے رہنے کے مقامات تمہارے سامنے واضح ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا دیے تھے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا۔ یقیناً موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہم سے بچ نہ سکے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب پکڑا۔ ان میں سے کسی پر پتھروں والی آندھی بھیجی، کسی کو زوردار چیخ نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنا لیا، اور یقیناً سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کے سوا کن چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں ظلم کیا۔ اور کہو، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ پس جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل والے ضرور شک میں پڑ جاتے۔ بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو علم والوں کے دلوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے، نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور میں تو صرف کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں ایمان لانے والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ کہہ دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ اب سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ان پر آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ اب سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا، اپنے عمال کا مزہ چکھو، اے میرے ایمان والے بندو۔ یقیناً میری زمین بہت وسیع ہے، بس صرف میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تابع کر رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے، اللہ نے۔ پھر وہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے، اللہ نے۔ کہہ دیجئے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔
پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مگر جب وہ انہیں خشکی پر بچا لاتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھا لیں، پھر عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ پھر کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے احق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔